نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا وإمامنا وسراجنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ہمراہ اونچی آواز سے
نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، سر جھکا اولے مالک کائنات کے سامنے سرخ و رو تو. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ 16 اپریل سن 2021 عیسوی ہے اور آج 3 رمضان المبارک تیسرا روزہ سن 1442 ہجری ہے. آپ احباب کے سامنے عنوان تو بہت سے ہیں. ایک تو یہ بھی بتا دوں کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ معمولی نہیں. آج تیسرا روزہ ہے. اسی میں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا. کتابوں میں آتا ہے اگر ایسی روایتوں کو مان بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں کہ میری روح نکالنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام نہ آئے. اللہ عز و جل یہاں تک کہ اسرائیل کا محتاج نہیں، اس کی ذات خود اتنی بڑی ہے. سورہ یاسین میں آ گیا آوازیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگوں میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ کام ہو ہی جایا کرتا ہے. فرمایا یہ مشکلات تمہارے لیے، ناممکنات تمہارے لیے، میری ذات کے لیے ہر چیز مشکل نہیں، آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ قرآن حکیم اور جگہ یوں اعلان کرتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فرمایا او لوگوں میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ کام ہو ہی جایا کرتا ہے. سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے ایک دعا فرمایا کرتی تھی اور لوگوں میرا جنازہ دن میں نہ اٹھانا، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں لے جانا. آج بھی عورت کے جنازے کو کور کرنے کے لیے یہاں تک کہ اوپر اور یہاں تک کہ 4 پائی کے اوپر
چیز رکھی جاتی ہے، پھر چادر رکھی جاتی ہے۔ سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا جنازہ اس طریقے سے نہ اٹھا کے جانا جیسے مردوں کا جنازہ اٹھا کے جاتے ہو۔ جنازے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی خود آگاہ کیا کہ میرا جنازہ کیسے جانا چاہیے۔ یوں لکھا ہے کہ اس ٹائم 4 بانس لگا دیے گئے اور کپڑا ڈال دیا گیا۔ فرمایا ہاں یہ طریقہ مجھے پسند ہے، جنازہ پھر بھی میرا دن کے ٹائم نہ جائے، رات کو جائے۔ امام الانبیاء کی کون سی بیٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں؟ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء کی بیٹی آدھی روٹی لے کر آئی، اوپر سالن رکھا ہوا تھا، کہنے لگی ابا جان کئی دن کے بعد ایک روٹی بنی تھی، آدھی کھا آئی ہوں، آدھی اپنے ابا جان کے لیے لے آئی ہوں۔ امام الانبیاء نے رو دیا، فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے کیا بتاؤں، آج تقریباً 6 دن کے بعد میں نے روٹی کی صورت دیکھی۔ کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، دعوت کے لیے گئے۔ کتابوں میں یہاں تک موجود ہے امام الانبیاء نے فرمایا جلدی کھانا لگاؤ، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ کھانا لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک روٹی اٹھائی، اس پر سالن رکھا، فرمایا میرا تو آج کئی دن کا فاقہ ہے، نہ جانے میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوگا، جاؤ اسے بھی کھانا دے کر آؤ۔ کبھی تو سوچا کرو، غور کیا کرو کس گھرانے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء کی زندگی میں آپ کی 3 صاحبزادیاں چل بسی۔ سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ امام الانبیاء کے تمام بیٹے بھی چلے گئے، حضرت طاہر کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت قاسم کا بھی انتقال ہو گیا، آخری بیٹا سیدنا ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ خدا کی قسم یہاں تک کہ امام الانبیاء نے وفات سے 3 دن قبل فرمایا تھا بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ بعد سب سے پہلے تم آ کر مجھے ملو گی، تم بھی دنیا سے روانہ ہو جاؤ گی۔ جب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، 3را روزہ تھا، عمر لمبی چوڑی نہیں 24 سال کی عمر میں امام الانبیاء کی یہ بیٹی بھی دنیا سے چل بسی۔ اسی لیے تھوڑا سا آگاہ کر دیا کہ حضور کی بیٹی یہاں تک کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال جو ہے وہ یہاں تک کہ رمضان المبارک میں ہوا، اور روح کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے نکالی، فرمایا کہ اسرائیل سے بھی میں پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس فاطمہ الزہرا کی بات کرنا چاہتا ہوں پردے کے معاملات میں، یہاں تک کہنے لگی اے علی مرتضی آپ میرے پیچھے چلا کریں، میں آگے چلا کروں گی۔ بظاہر یہ بات گستاخی کی ہے کہ شوہر جو ہے پیچھے چلے، بیوی آگے چلے، یہ شریعت کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت علی مرتضی سے کہہ دیا کہ تمہیں کیا معلوم ہے، میری تمنا یہ ہے میں جب آگے چلوں جہاں میرا پیر کی جوتی کا نشان بھی ہو اس کے اوپر آپ پیر رکھتے آئے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے فاطمہ الزہرا کی جوتی کے نیچے کے تلوے کا یہ نشان ہے۔ کون نہیں جانتا، ساری قوم
بیٹیوں کو پردہ ملا سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پردہ ملا. کتابوں میں آتا ہے یہاں تک کہ آپ جب رات کو گھر سے باہر نکلتی تھی لالٹائن لے کر چلنے کی ضرورت پیش نہیں آیا کرتی تھی, موم بتی لے کر چلنے کی ضرورت پیش نہیں آیا کرتی تھی, چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آیا کرتی تھی. سیدنا عمر فاروق آ گئے, فرمایا آپ کی بیٹی لگتے جگر بڑی پیاری ہے, یہاں کفار مکہ والے نہ جانے آپ کے کتنے دشمن ہیں, میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کو کہو پردہ کیا کرے. فرمایا کہ میں پردے کے بارے میں نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا کہ یہ شریعت یہ دین میرا اپنی طرف سے نہیں, مالک کی کائنات کی طرف سے آتا ہے. کتابوں میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہوئے روتے ہوئے باہر آ رہے تھے, اے کاش عورتوں کے لیے پردہ ہو جائے, بی بی فاطمہ کے لیے پردہ ہو جائے. قرآن آ گیا, فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. قرآن حکیم آ گیا. سیدہ طیبہ یہاں تک کہ ام حبیبہ کے لیے پہلے آیا, سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے پہلے آیا, خدیجہ الکبریٰ کے لیے پہلے آیا, ام سلمہ کے لیے پہلے آیا, حضرت زینب حضور کی گھر والی کے لیے اعلان پہلے آیا, حضرت میمونہ کے لیے اعلان پہلے آیا. فرمایا تمام اپنی گھر والیوں کو حکم دو وہ پردہ کیا کرے. عورتوں کے بعد بیویوں کے بعد حکم آیا, فرمایا ونساء. پہلا حکم اللہ پاک نے ازواج محترمات کو دیا, کل ازواجک تمام گھر والیوں کو حکم دو, وبناتک تمہاری بیٹیاں بھی بڑی پیاری ہیں. یہاں تک کہ سیدہ زینب کو حکم دو, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ الزہرا کو حکم دو وہ بھی پردہ کیا کرے. پھر یہاں تک کہ اعلان آ گیا ونساء المؤمنین, فرمایا مومن عورت تو وہی ہے جو پردہ کیا کرے گی. عورتوں کو بھی آرڈر آیا, بی بی فاطمہ کی وجہ سے آرڈر آیا. آج جو میں نے خطبے کی آیات تلاوت کی, توجہ کرنا, قرآن حکیم آ گیا. اللہ پاک نے رمضان مبارک کے رکوع میں یہ آیات بنا دی, نازل کر دی. آواز آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب لوگ سوال کرتے ہیں مالک کی کائنات دور ہے, اونچی اونچی آوازیں دیا کرے, پکارا کرے, یا وہ قریب ہے, کہاں ہے اللہ عز و جل. یہ سوال تھا. اصل میں یہ آیات کیوں نازل ہوئی, اس کا شان نزول کیا بنا؟ کفار مکہ قریشین مکہ تانے دیا کرتے تھے, لو جی ہمارا لات سامنے ہے, ہمارا عزا سامنے ہے, ہمارا منات سامنے ہے, ہمارا حبل سامنے ہے, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جو مورتی بنائی ہوئی ہے وہ سامنے ہے, ہم نے اسحاق علیہ السلام, زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے لیے مورتی جو بنائی ہوئی ہے وہ سامنے ہے, سب کی مورتیاں سامنے ہیں, یہ کہاں سے آ ہے؟ ہم تو ان کو الہ مانتے ہیں, آپ کا اللہ کہاں ہے ہمیں بتاؤ. بڑے بڑے عجب سوال ہوئے, شیطان نے بڑی بڑی قوموں کو ورگلایا,
حالانکہ سارے جانتے ہو ہر نبی کے کلمے کا پہلا حصہ یہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے کہا لا، لا ایسی ضربیں نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، لا منا یہاں تک کہ عزا نہیں، منات نہیں، حبل نہیں۔ یہ تم نے 360 جو حاجت روا مشکل کشا بنا رکھی ہے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ کبھی دین متین کا مطالعہ کیا کرو، اللہ پاک نے رمضان المبارک کی آیاتوں میں اسی کی رکوع میں یہ آیات کیوں لے کر آئے؟ فساد بہت بڑا برپا ہوا، کیوں کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیوں کہتا ہے پروردگار عالم کی ذات ایک ہے، رب العالمین ایک ہے، مالک کی کائنات ایک ہے، اسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم تمہیں کون بتائے امام الانبیاء کو بیت اللہ میں اتنا مارا گیا، اتنا لولوحان کر دیا گیا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں آیا لوگوں کو ادھر دھکے دینے لگا، ادھر سے ہٹایا، ادھر سے ہٹایا، بار بار ایک ہی بات کی، یقول ربی اللہ۔ آج لوگ جانتے ہیں، حالانکہ جب سب سے پہلے وحی آئی، قرآن آیا، غار حیرا میں آیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والی کو کہنے لگے دسیرونی دسیرونی، مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے، وزملونی وزملونی، میری چادر اڑا دو، مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، قد علقتم، یہاں تک کہ مجھے اپنی جان کا بھی آج خطرہ ہے۔ اچھی جو بیوی ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ آج کی بیوی کی بات نہیں، یہ بات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے آقا کو سینے سے لگایا، تسلی دی اور کہنے لگی آقا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ بڑے ہمدرد طبیعت کے مالک ہیں، غم غصاری آپ کے اندر ٹھوسی ہوئی ہے، اس قدر بھری ہوئی ہے لوگوں کے اندر، آپ اس قدر چھائے ہوئے ہیں، آپ کا دل ہر کسی کے لیے نرم ہی نرم ہے۔ اور اگلی بات کروں، حضور کو تسلی دی ساری رات، یہاں تک کہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں آتا ہے سوئی نہیں، ورقہ ابن نوفل اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئی، یہاں تک کہنے لگی ورقہ ابن نوفل میرے شوہر نے کے پاس یوں ہی وحی آئی ہے، کلام آیا ہے، کیا خیال ہے یہ کیا کلام ہے؟ کلام آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی، کیا خیال ہے؟ فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں مبارک ہو، آج یہاں تک کہ امام الانبیاء کی یہاں تک کہ بیوی بننے والی ہے، یہ جو وحی آئی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ عز و جل کا بھیجا ہوا قرآن ہے۔ یہاں تک تو خوشی کی بات تھی، ورقہ ابن نوفل نے بتا دیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی۔ یہ کلام کرنے کے بعد کتابوں میں آتا ہے ورقہ ابن نوفل رونے لگا، رونے کی کیا وجہ؟ کہنے لگا وہ دن دور نہیں
میری عمر کافی ہو چکی، نہ جانے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ وہ دن دور نہیں جب آمنہ کے لال کو پتھر مارے گی قوم، ددیال والے ستائیں گے، وہ دن دور نہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے، کتابوں میں آتا ہے آپ کا سکا چچا ابو لہب کے بارے میں آتا ہے، یہاں تک کہ جھولی میں پتھر لے کر پھرا کرتا تھا، کہتا تھا اور لوگوں نعوذ باللہ میرا بھتیجا مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا ہے، کملا ہو گیا، اسے پتھر مارو۔ آج ذرا اسی آیات کی تشریح سن کے جاؤ۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب بتاؤ میری ذات اتنی دور بھی نہیں، اونچا زور سے پکارو۔ فرمایا اگر زور سے پکارو گے پھر بھی سننے والا ہوں، آہستہ سے آواز لگاؤ گے پھر بھی سننے والا ہوں، یہاں تک کہ دل میں مجھے پکارو گے۔ واللہ علیم بذات الصدور، فرمایا دلوں کے حال جاننے والا میں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ پوچھا گیا کہ دور ہے اللہ نزدیک ہے، بتاؤ ہمیں۔ حالانکہ قرآن رمضان المبارک کے رکوع میں یہی بات آ گئی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، فرمایا میں تو اس کے قریب ہوں، میں تو اس کی شارت سے زیادہ نزدیک ہوں۔ جب بھی مجھے پکارا جائے، جب بھی مجھے بلایا جائے، فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے آدم علیہ السلام نے مجھے پکارا، 300 سال تک مالک کی کائنات کو پکارا، اور کیسے پکارا؟ خدا کی قسم اللہ عز و جل کا قرآن ہے، فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا ہر نبی نے مجھے پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں مجھے پکارا، میں نے اسی کی سنی، نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کون سا نبی ایسا ہے جس نے مجھے نہ پکارا ہو؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبیوں کی پکار میں نے سنی، خدا کی قسم بعضی آیاتوں میں اللہ پاک نے جو جوڑ دیا، ادا کر دیا، فرمایا بعضی نبی کی اگر قوم آئی، امت آئی، اس نے کسی اور کا نام نہیں لیا، کسی اتار کا نام نہیں لیا، کسی غوث اور ولی اور قطب ابدال کا نام نہیں لیا، یہاں تک کہ یہ نہیں کہا کہ کسی اور سے دعا مانگ، لات کا نام نہیں لیا، عزا کا نہیں لیا، اور یہاں تک کہ منات کا نام نہیں لیا، حبل کا نام نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم آ گئی، اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا، بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اتنی تو سمجھ تھی، وَإِذْ كُنْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، مانگ پر مانگ اپنے رب سے۔ خدا کی قسم امام الانبیاء نے ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ اس مالک کی کائنات کو پکارا ہے، اور کبھی سوچو تو صحیح کیا ہم نے اسی کا نام لیا؟ فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور کون نہیں جانتا امام الانبیاء نے ہر رکوع میں مالک کی کائنات کو کس طریقے سے پکارا ہے؟ فرمایا سبحان ربی العظیم
پاک بھی کہا، رب کا معنی پالنے والا، عظیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، اللہ عز و جل کی اتنی بڑی ذات ہے، فرمایا ساری دنیا کو ہتھیلی کا اشارہ کیا، اللہ یوں دیکھ رہا ہے، لیکن باری آئی اللہ کے بارے میں امام الانبیاء نے ہاتھ ملا دیا، فرمایا بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو امام الانبیاء نے 3 مرتبہ نام لیا۔ رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہا، یہاں تک کہ فجر کی، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے فرضوں میں 3 رکعتیں پڑھی۔ کئی کام ایسے ہیں، آپ کی عادت ہی اگر کپڑوں کو جھاڑا کرتے تھے تو 3 مرتبہ، آپ اگر یہاں تک کہ جوتا بائیں ہاتھ سے اٹھاتے اسے جھاڑنے میں بھی 3 مرتبہ یہ عمل کیا۔ اور بہت سارے کام ایسے ہیں کہ کسی کے دروازے پر دستک دی، فرمایا 3 مرتبہ دو، اگر 1 مرتبہ جواب نہ آئے تو دوسری مرتبہ دو۔ لوگوں نے اتنا کیا حال ہے، اگر کہیں دے دروازے پر دستک دینا آگے لکھتے کہ دور سے کہیں گزرتے تھا پہلے۔ میرے اپنی بچے حسین علی صاحب ٹیوشن تو جڑے واپس آنے ہی میں دروازہ کھڑکے نہیں، کوئی قرضہ لانا، کوئی قرضہ گرنا، بس چلے تو دروازے ہی بند کر۔ امام الانبیاء بڑی بھوک لگی تھی، آپ دل میں آئے کہ ابو بکر صدیق کے گھر میں جاؤں، راستے میں وہ مل گئے، فرمایا کہاں؟ فرمایا کئی دنوں سے بھوک نے تنگ کیا، میں آپ کے گھر آ رہا۔ اب دونوں کے رائے یہ تھی کہ حضرت عمر کے گھر چلتے، راستے میں وہ بھی مل گئے کہ آقا آپ کے گھر میں آ رہا تھا، کچھ کھانے کو مل جائے، فرمایا ہم آپ کے گھر آ رہے تھے۔ اچھا اب حضور نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ میرا غلام ہے، ان کی بڑی تمنا آئی، کئی دفعہ میں کو دعوت دے کے کہ آقا میرے گھر آؤ، میں آپ کی دعوت کروں، کھانا کھلاؤں، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ اور اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، کتابوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے پر گئے، دستک دی، فرمایا یا سعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دیکھو حضرت صاحب خود کہتے ہیں میں نے آواز نہیں نکالی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹائم گزرا کے بعد فوری نہیں، پھر حضور نے دروازے پر دستک دی، پھر کہا یا سعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بھی نہیں، پھر بھی انداز حضرت صاحب خود فرماتے ہیں پھر تیسری مرتبہ امام الانبیاء نے نام لیا، سلام کیا، پھر بھی حضرت سعد نے اندر سے کھڑے ہو کر یوں ہی حرکت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹکر نہیں ملا، آؤ چلو شکر ادا کرو، کھانا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آؤ اللہ کا شکر تو ادا کریں۔ پھر حضرت سعد نے دروازہ کھولا، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے، آقا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا 3 مرتبہ دستک دی تھی، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، بس شریعت بن گئی آج سے کہ 3 مرتبہ سے اوپر دروازہ نہ دستک نہ دی جائے، اور ناراض ہو کر بھی نہ جاؤ۔ تو اسی لیے کہ 3 مرتبہ آپ نے دستک دی، میں جواب دیتا رہا ہوں، لیکن دل میں دیا کہ آقا سلام کرتے رہے، میں جواب دل میں دیتا رہا۔ اس لیے آرڈر ہے کہ جتنی آواز میں کوئی سلام کرے اس سے اونچی آواز میں کرو، حالانکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا یہاں تک کہ واجب ہے، لازم ہے۔ جواب زیادہ اونچی آواز سے دینا افضل ہے، حضور کا فرمان ہے۔
تو آج کی آیات بیان کر رہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کیا اللہ کی ذات دور ہے یا نزدیک ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی ذات شارق سے زیادہ قریب ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث سنا دو، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ پاک نے فیصلہ دے دیا محبوب یہاں تک کہ عرشوں پر نہیں رہتا، ساتویں آسمان پر نہیں رہتا، چھٹے پر نہیں رہتا، پانچویں چوتھے، یہاں تک کہ تیسرے دوسرے پہلے آسمان پر نہیں رہتا، میں پورے عرض پر نہیں رہتا، میں ادھر مشرق نہیں رہتا، مغرب نہیں رہتا، شمال نہیں رہتا، جنوب نہیں رہتا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے کہہ دیا اگر ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں پھر اللہ کہاں ہے؟ فرمایا مجھے اللہ پاک نے بتایا میری ٹھہرنے کی جگہ، میری رکنے کی قیامگاہ کہاں ہے؟ آواز آئی، حدیث قدسی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، اللہ پاک فرماتے ہیں قلوب المؤمن عرش عظیم واللہ قلوب المؤمن عرش عظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ٹھہرنے کی جگہ اور میرے بندے تیرے قلب ہے، تیرے دل میں میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے، میرا آنا جانا بند نہ کیا کر۔ یاد رکھنا امام الانبیاء نے فرمایا او لوگوں رمضان المبارک میں 4 کام ضرور کیا کرو، 4 کاموں کے بارے میں آگاہ کیا، توجہ بھی کیا کرو۔ فرمایا سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، ہر عبادت پر بھاری ہے، اگر کلمہ نہیں تو پوچھ نہیں، اگر کلمہ طیبہ پڑھنے نہیں، قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اگر کلمہ طیبہ پڑھنے نہیں، نماز پڑھنے سے کوئی نفع نہیں ملے گا، کلمہ طیبہ اگر ایمان یہاں تک ایمان کی زینت نہیں بنا ہوا پلے کچھ نہیں، کلمہ طیبہ لازم ہے۔ دوسرا کام فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ ایک اور حدیث شریف کے الفاظ بھی ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دونوں استغفار آ گئے۔ تیسرے کام کے بارے میں فرمایا گیا الہی مجھے جنت الفردوس عطا فرمانا۔ آپ احباب ہمارے کلام میں اکثر یہ سنتے ہوں گے ہیں 7 جنتیں، جنت النعیم ہے، جنت الدار السلام ہے، جنت المأوى ہے۔ ہم نام زیادہ کر لیتے ہیں جنت الفردوس کا۔ ایک تو یاد رکھنا کہ جنت الفردوس میں امام الانبیاء ہوں گے، اس لیے ہم نام لیتے ہیں، اور دوسری جتنی بھی جنتیں ہیں وہ کن فیکون سے تیار کی گئی، اور جنتیں کن فیکون سے تیار کی گئی۔ جنت الفردوس کے بارے میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی۔ کئی لوگ اب فتویٰ لگانا آسان ہے، علم حاصل نہیں کرتے۔ لوگوں میں خطیب ہوں، اگر بات کرتا ہوں ذمہ داری سے، باہر جا کے فتویٰ لگا سکے واہ حاجی مولوی حبیب نے پٹھی گال کی ہے، اللہ نے تعالیٰ ذکر کی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطالعہ کرتے نہیں نا، قرآن پڑھتے نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ کا ذکر قرآن میں کیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ جیسے ہمارا ہاتھ ہے ایسے نہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے ہاتھ کے بارے میں قرآن میں بیان کر دیا، پکی بات۔ پیر کی یہاں جو ران کا حصہ ہے نا، اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پنڈلی کا بھی ذکر کیا قرآن میں۔
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، پنڈلی کا بھی ذکر آ گیا۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں الہی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، حضور کے سائے میں آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما، یہ دعا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح چوتھے کام کے بارے میں فرمایا کہ جہنم سے بھی پناہ مانگا کرو کہ الہی جہنم سے بچا لے، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ یہ چار کام کے بارے میں آگاہ کیا، اور میں نے جتنا بھی دین کا مطالعہ کیا، ہاں عام روٹین میں نوافل پڑھتے ہیں، اس کا ثواب فرضوں کے برابر 27 درجے بڑھا دیا جاتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے جس کا ثواب 1,00,000 مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہ کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو عام روٹین میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، نام اعمال میں ایک مرتبہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جو یہاں تک کہ رمضان مبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، نام اعمال میں 1,00,000 مرتبہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سب 11 مرتبہ کہہ دو اونچے آواز سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اونچے آواز سے پڑھ لو، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور ذرا بخاری شریف کی حدیث سنتے جاؤ جو امام الانبیاء کو الفاظ بڑے پسند تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی پڑھو۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ تیسرا روزہ ہے، آج ہمارے بابا جان اصغر علی صاحب کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے 1 سال 3 دن گزر گئے۔ سب نمازیوں سے ابھی التجا کروں گا کہ اول آخر درود شریف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہم الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ تھوڑی سی دعا بولو، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیش کرتا تو منظور فرما، بالخصوص اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، اولیاء اعظام، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روح کو پیش کرتا تو منظور فرما۔ بالخصوص دعا کرے کہ اللہ پاک ہمارے بابا جان اس مسجد کے بڑے محتمین اللہ عز و جل بابا جان اصغر علی صاحب کی قبر پر کروڑوں ارب و خرب کی تعداد میں رحمت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ڈاکٹر کرام صاحب پر کروڑوں ارب و خرب کی تعداد میں رحمت فرما اور صبر بھی عطا فرما۔ اسی طرح بھائی انوار اور بھائی یا اللہ، اسی طرح اور بھی ابرار الحق اور بھائی بھی نہ بھول گئے، یا اللہ سب پر خاص کر فضل فرما، رحمت فرما۔ یا اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھ، بالخصوص یا اللہ مولانا حسن خان صاحب کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت فرما۔ دعا کرے کہ اللہ یوسف صاحب کی بچی کی قبر پر کروڑوں رحمت فرما، اور بالخصوص بھائی عثمان کے چچا جان انتقال کر گئے تھے ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت فرما۔ دعا کرے اللہ پاک میرے بیٹے محمد علی کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت فرما۔ حسیب احمد صدیقی، بالخصوص ساس سسر، ابا جان، امی جان، جتنے بھی آپ لوگ سب دونوں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ سب پر فرما۔ دعا کرے کہ علیان الحق کو اللہ پاک اپنی بنائے، اللہ پاک اپنے رحمت فرمائے۔ بالخصوص بابا جان اصغر علی صاحب کی قبر پر ارب و خرب کی تعداد میں رحمت فرما، بالخصوص ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قبر پر حق انکار مشاہدہ فرما، قبر کو میں جنت کی کھڑکی کو ٹھنڈی ہوا نصیب فرما، بالخصوص یا اللہ ان کی کنسرات کی مجھے آسان فرما، یا اللہ بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی امی جان کی قبر پر بھی کروڑ رحمت فرما، اور بالخصوص ہمارے قاری غلام سرور صاحب کی ہمشیرہ کی قبر پر بھی ارب و خرب کی تعداد میں رحمت فرما۔ اور کافی سارے لوگ میرے عبداللہ صاحب دنیا فانی سے چلے گئے، اور پچھلے مہینوں میں میرے بھائی بڑے بھائی جان پاک کے وارث غلام اسلام اردو صاحب بھی انتقال کر گئے تھے۔
اللہ پاک ان کی قدر کرتے ہوئے آمین صلی اللہ علیہ وسلم جن احباب نے سنتے پڑھنے سنتے پڑھنے ابھی یہ والا دبا